بہرحال اس میں آگے ایک اہم مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے اور وہ ناجائز ہے۔ جگہ جگہ پراپرٹی ڈیلروں نے اپنے دکانوں کے سامنے بورڈ لگائے ہوتے ہیں، زمین کی خرید و فروخت، مکانوں کی، نئے مکان، پرانے مکان، فلانے پلازے، کمرشل، نان کمرشل، یہ وہ، اور ساتھ کیا ہے، گروی پر بھی مکان دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ جمہور علماء، جمہور فقہائے کرام وہ فرماتے ہیں کہ گروی پر جو چیز دی جائے اگر مالک اس کے استعمال کی اجازت بھی دے دے تب بھی ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز سے جو یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، نفع اٹھا رہا ہے، مثال کے طور پر میں مجبور ہوں، اللہ نہ کرے، اور مجبوری کی وجہ سے میں نے اپنا بھائی اسلام الدین صاحب سے 10 لاکھ روپے لیا، اور 10 لاکھ روپے کے بدلے میں میں نے اپنے مکان یا اپنے مکان کا ایک پورشن ان کو دے دیا۔ اب یہ جو 10 لاکھ روپے ہیں یا 5 لاکھ روپے ہیں، یہ تو قرض ہے، یہ انہوں نے مجھ سے پورے واپس لینے ہیں۔ تو جو میری چیز یہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، یہ امانت ہے، اور امانت سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو بعض جو کہ شاذ و نادر اقوال ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک کی اجازت دے دے کہ جی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر جائز ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں جمہور کی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ میں قرض بھی دوں اور کہوں کہ بھئی یہ پیسے ہیں، اور اس کی مرضی سے میں کہوں کہ کوئی بات نہیں، آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں اور میں اپنی مرضی سے آپ کو 11 لاکھ واپس کروں گا، تو کیا وہ سود نہیں ہے؟ جیسے وہ سود ہے ایسے ہی یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ جن روایات میں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرہونہ چیز سے، جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے، اس سے استفادہ ہوا ہے، تو وہ اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں ابھی سود کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے وہ ربا ہے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ وہ تو انتہائی محتاط ہیں اس معاملے میں۔ شاید میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو کہ جس شخص کو قرض دیا ہو، مقروض کے گھر کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی ناجائز سمجھتے ہیں کہ جائیں مقروض سے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو جائیں کہ جی دھوپ سے بچ جائیں، یا شیڈ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، بارش ہو رہی ہے، یہ بھی گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے اس قرض کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس ضمن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خاص طور پر جو کاروباری حضرات ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ جائیں، آپ سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، مال لیا ہوا ہے، آپ کے پیسے دینے ہیں، جیسے آپ جاتے ہیں اٹھا کر کے وہ دسترخوان لگا دیتے ہیں، لے آؤ جی وہاں سے کڑھائی لے آؤ، وہاں سے یہ لے آؤ، وہاں سے وہ لے آؤ، مچھلی لے آؤ، فلانا لے آؤ، ڈمکانا، اور یہ دسترخوان سج جاتا ہے۔ یہ آپ کو نہیں کھلا، آپ کے پیسوں کی وجہ سے کھلا رہے ہیں۔ آپ پہ عاشق نہیں ہے، بھول ہے میری اور آپ کی، جی یہ ناجائز ہے، کیونکہ پیسے تو آپ نے پورے لینے ہیں اس سے۔ ہاں اگر گروی چیز ہے، مکان ہے، اور مکان کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، تو فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنے قرضے میں سے اتنا کم کر دیں تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ الا یہ کہ ایک صورت ہے، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ اس کو پھر گروی کا نام نہ دیں، یہ ہمارے عرف میں ہے۔ عرف میں جتنا اس کا ایڈوانس بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا کرایہ کم ہو جاتا ہے۔ ایڈوانس کم ہو تو کرایہ زیادہ ہوتا ہے، ایڈوانس بڑھا دیں تو اس کا کرایہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ جی مجھ سے آپ ایڈوانس اتنے لے لیں اور کرایہ کم کر دیں، تو وہ ایڈوانس کی صورت میں اگر وہ لے لیتا ہے اور کرایہ کم کرتا ہے وہ ایک الگ صورت ہے، ورنہ تو یہ خالصتاً کہ جی بس اس کو
5-10 लाख रुपए दे दिए और वो रह रहा आराम से, और जब 2 साल का 3 साल का एग्रीमेंट होता है, 3 साल बाद वो अपने पूरे 10 लाख रुपए ले लेता है। ये जो 2 साल 3 साल इस मकान में रहा है, उसकी जो 25,000 30,000 50,000 रुपए किराया था, वो कहां गया, वो किस उसमें आया? तो इसलिए मरहूना से जो गिरवी चीज है उससे इस्तिफादा करना, फायदा उठाना, ये नाजायज है। बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ एक उसके पास सिक्योरिटी के तौर पर है कि जी मेरे पैसे महफूज हैं, अगर कोई मसला आगे पीछे होगा तो मैं ये चीज बेचकर अपने पैसे पूरे कर लूंगा, जो इजाफी होंगे वो मालिक को वापस करने पड़ेंगे जिससे वो गिरवी चीज ली गई है। मकान को किराए पे दिया जा सकता है, लेकिन मकान को गिरवी रखना ये दुरुस्त नहीं है। साथ उसका किराया भी ले और साथ गिरवी भी रखे। इस तरह की शक्लों से बचना चाहिए। सिर्फ किराए पे अगर आप देते हैं तो ये ठीक है, और सही बुखारी के अंदर बाकायदा रिवायत है कि आप ये चीज़ किराए पे दे सकते हैं जिस तरह की बाकी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो नया तरीका निकला है कि आप मकान को गिरवी भी रखेंगे, किराया भी देंगे, कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन बिग़ैरि इव्ज़िन फ़हुव रिबा। आपने अगर कोई कर्ज दिया है तो उस पर नफ़ा ले रहे हैं बग़ैर किसी वजह के, तो ये सूद है। तो ऐसी शक्लें जो आज नई नई बन चुकी हैं, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि यहाँ जितने भी अहबाब हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, कोई एक दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद ज़रूर रखा करें, सारे सवालात लिखें या निज़ाम तिजारत समझे किसी आलिम से बैठ के, और मुख्तलिफ़ शक्लें सामने आएँ कि कौन सी जायज़ है कौन सी नाजायज़ है। ये बात बिल्कुल इसमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ताकि गलती से भी, भूल कर भी कोई ऐसी गलती न कर जाए। नहीं होता है। ये भाई ने कहा कि किसी ने अपना घर गिरवी रख के मुझसे 6 लाख रुपए लेने चाहें, क्या ये सही है? देखें, है तो सही, लेकिन गिरवी का मसला ये होता है कि आप कर्जा देते हैं और बतौर जमानत उसकी कोई शय रख लेते हैं, ताकि अगर मखसूस मुद्दत जो हमने तय की है उसमें वो कर्जा ना लौटा सके तो इस शय को बेचकर मैं अपना कर्जा वसूल कर सकूं। बस गिरवी की यही तारीफ होती है और यही इसकी हकीकत है। लिहाजा अच्छी तरह याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कर्ज नफा खींचे वो नफा सूद है। लिहाजा अगर आपने मकान गिरवी रखा और उसमें रहने लग गए या उसको किराए पे चढ़ाया तो आपका रहना भी हराम, ये सूद में शामिल होगा मानवी लिहाज से, और इसका जो पैसा वगैरह अगर आप लेंगे ये भी हराम, मुकफ्फल रखना होगा, ताला लगा के रखना होगा। हाँ, अगर आप किराए पे चढ़ाते हैं उसके किराया उस असल मालिक को देना होगा, आप नहीं रख सकते हैं। और ये अगर आपने पहले बाहम मशरूत तय कर लिया है तो गुनाह, दोनों गुनाहगार हुए, चाहे वो मान जाए। और अगर मुआशरे में मारूफ है आपके इलाके में तो अल मारूफ कल मशरूत, चाहे आप तय ना करें फिर भी आपके लिए गुनाह है। और तीसरी सूरत है कि आप साफ मना कर दें कि सिर्फ रखूंगा, मैं किराए वगैरह पे नहीं चढ़ाऊंगा, ये मुआहदा हो गया, पैसा दे दिया, बाद में उसने कहा अगर आप चाहें तो आप रह लें, चाहे तो किराए पे चढ़ा लें, तो मारूफ भी ना हो, मशरूत भी ना हो, खुद वो खुश दिली से इजाजत दे दे तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पूछा गया क्या मकान गिरवी देना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है, मकान गिरवी दिया जा सकता है। आप किससे कोई कर्ज़ लेते हैं, कर्ज़ उठाते हैं किसी से, तो आप अपनी कोई भी कीमती चीज़ जो उस कर्ज़ के बराबर हो या उससे ज़्यादा मालियत की हो, बतौर ज़मानत के, बतौर जो है वो एक सिक्योरिटी के, कोई शख्स जो है वो गिरवी रखना चाहता है, आपके पास कोई शख्सी ज़ामिन मौजूद नहीं है, कि शख्सी ज़ामिन यह है कि कोई आपकी ज़मानत दे दे कि मैं इसका ज़ामिन हूँ, अगर ये कर्ज़ अदा ना कर सका या ये शख्स जो है वो अगर आपको ये भाग जाता है या फोत हो जाता है या इसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, तो जो ये कर्ज़ आपसे उठा रहा है उसका ज़ामिन मैं हूँ। तो जब आपके पास ज़ामिन मौजूद ना हो तो आप गिरवी रखते हैं, तो गिरवी रखना जायज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो सबसे लंबी आयत है कुरान मजीद की, आपने अल्फाज़ व हुरूफ के अतबार से इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तबू, तो उसमें अल्लाह ताला ने रेहानन मकबूज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या फिर कोई गिरवी रखी हुई चीज़। तो गिरवी रखने को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र किया, जब आप किससे उधार लेते हैं या किससे कर्ज़ उठाते हैं तो आप गिरवी रख सकते हैं। हाँ, गिरवी की शराइत में आगे ये चीज़ है कि अगर गिरवी रखी हुई चीज़ कोई जानवर है, दूध देने वाला या सवारी जिस पर की जाती है, तो आप उस पर ख़र्च करते हैं। जिसके पास वो गिरवी रखी गई है वो उस पर ख़र्च करता है, उसको चारा देता है, उसको पानी देता है, उसका ख्याल रखता है।
اور اس پر خرچ اگر نہیں کیا جاتا، اس کو چارہ وغیرہ نہیں دیا جاتا، تو وہ چیز تلف ہو جاتی ہے، وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو جو وہ اس پر خرچ کرتا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ گروی رکھی ہوئی چیز سے اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی دودھ دینے والے جانور ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، وہ گروی رکھی ہوئی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سواری کر سکتا ہے اس سے۔ دودھ دینے والے جانور ہے تو اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ گھوڑا ہے، خچر ہے، وہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس سے سواری اس پر کر سکتا ہے۔ لیکن ایسی اشیاء جو آپ کے پاس بطور گروی رکھی جائیں اور ان پر نہ تو کوئی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے تلف ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کے پاس اپنی زمین گروی رکھ دیتا ہے، تو یہ زمین گروی رکھنا، زمین ایسی چیز ہے کہ آپ اس پر فصل نہ کاشت کریں، آپ اس پہ ہل نہ چلائیں تو وہ بنجر نہیں ہو جاتی، بلکہ ہماری زمینداروں کی دانست میں تو یہ آتا ہے کہ جب زمین پر 1 2 سال 4 سال کاشت نہ کی جائے تو زمین کی طاقت بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ زمین سے ہر سال بلکہ سال میں کئی دفعہ فصل لیتے ہیں تو زمین چونکہ آپ کو اگا کے دیتی ہے تو زمین کی طاقت استعمال ہوتی ہے، یوٹیلائز ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں 1 2 4 سال کاشت نہیں کرتے تو زمین کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس میں سٹور رہتی ہے، آپ نے اس سے کچھ نکالا نہیں ہوتا۔ اس طرح مکان ہے، اب مکان کسی نے کسی کے پاس گروی رکھوا دیا ہے تو مکان کو کیا ہو رہا ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو، تو لہٰذا مکان اس کے پاس گروی ہے، یا اس کی رجسٹری گروی ہے، یا اس کا کاغذات اور فرد اس کے پاس گروی ہیں، یا اسٹامپ پیپر اس نے لکھ کے دے دیا ہے، تو لہٰذا اب وہ آ کے مکان میں رہ نہیں سکتا جس کے پاس گروی، کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ سود میں آئے گا۔ اور یا وہ اس کو آگے کرائے پہ چڑھا دیتا ہے، وہ اس سے 5-10 ہزار روپے ماہانہ کرایہ بھی لے رہا ہے، اور 10 لاکھ روپیہ جو اس کو قرضہ دیا ہوا تھا 20 لاکھ روپے، اس نے 4-5 سال بعد وہ 20 لاکھ کا 20 لاکھ بھی واپس لے لینا ہے، اور ہو سکتا ہے کرائے کی مد میں وہ 5-7 لاکھ روپیہ ویسے ہی کما چکا ہو، یا اگر کرایہ نہیں لیا تو خود اس میں مکان میں رہائش پذیر ہوا ہے تو اس کا کرایہ کتنا بنتا ہے، اس مکان کے 5-7 ہزار 10 ہزار روپے ویلیو بنتی ہے، تو یہ لاکھوں روپے سالانہ بن جاتے ہیں، تو اس نے لاکھوں روپے سالانہ کا فائدہ تو ویسے ہی اٹھا لیا ہے، اور 5 سال بعد اس نے کوئی 5-7 لاکھ روپے کا فائدہ بھی اٹھا لیا اس کی چیز سے، اور قرضہ بھی پورے کا پورا واپس لے رہا ہے۔ تو پھر اس طرح مکان گروی رکھنا، اور جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں رہائش رکھتا ہے، تو یہ سود میں آ جائے گا۔ تو یہ متفق علیہ مسئلہ ہے بلکہ اجماعی مسئلہ ہے، اور سلف سے یہ قول مروی ہے صحابہ سے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے بنیاد پر قرض دینے والا نفع حاصل کرے تو وہ سود ہے۔ جیسے آپ کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دے کر اس کے مقابلے میں 1,10,000 وصول کرتے ہیں تو وہ سود ہے۔ اسی طرح آپ نے 10 لاکھ روپیہ کسی کو قرض دیا اور اس کے مکان سے آپ نے 2,50,000 10,000 20,000 روپے کا اس میں رہائش رکھ کے یا کرائے پہ اس کو دے کے اس سے فائدہ اٹھا لیا، تو یہ آپ نے سود کمایا ہے، جو آپ نے اسی کی چیز سے فائدہ اٹھایا ہے۔ باقی جو میں نے کہا کہ جس طرح گھوڑا ہے، خچر ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کو جس کی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کو چارہ اور پانی ڈالنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، سردی گرمی سب چیزوں کا، اور اگر یہ نہ رکھا جائے تو وہ چیز تلف ہو جائے گی، اس کو چارہ آپ نہیں ڈالیں گے تو وہ مر جائے گی بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جو وہ اس پر خرچ کر رہا ہے، جو اس کا خیال رکھ رہا ہے، جو اس پر چارہ اور پانی دے رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ اگر سواری والا جانور ہے تو سواری کر سکتا ہے، دودھ وغیرہ دینے والا جانور ہے تو اس سے دودھ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو زندہ ہے، جس میں زندگی ہے، تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس نے اس کا خیال رکھنا ہے، تو اس وجہ سے جو وہ اس کا خیال رکھتا ہے، جو اس کا خرچ کرتا ہے، اس عوض میں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ایک جامد چیز ہے، بے جان چیز ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، اور اس کے علاوہ زمین ہے، وہ کسی کی کوئی گروی رکھ لیتا ہے تو اس سے تو کوئی نہیں، کسی کا سونا کوئی گروی رکھ لیتا ہے کہ پیسے آپ لے جاؤ تو یہ سونا میرے پاس گروی رکھوا دو، اب سونے کو تو وہ پڑا رہے 1,000 سال بھی تو وہ سونا ہی رہتا ہے، لہٰذا اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی وہ اس کو کہیں کاروبار میں لگا دے یا بیچ کر کاروبار میں لگا دے اور اس کو کہے بعد میں آپ کو یہ اتنا سونا خرید دوں گا، جب وہ مجھے قرض واپس کرے گا تو میں اس کا سونا اس کو واپس کر دوں گا، یا میں وہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے سونے کے زیورات رکھوا گئے ہیں تو میں اپنی بہو بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کرو، فنکشنز میں اس کو استعمال کرو، تو وہ سود میں آ جائے گا۔